بسم اللہ الرحمن الرحیم، صفحہ نمبر 155 اور 156 اور 10ویں وجہ بیان کرنی ہے۔ قرآن کریم کی معجزہ ہونے کی 10ویں وجہ پیش کرنی ہے۔ پیج 155 جلد دوم ہے، معارف القرآن کتاب کا نام ہے۔ جلد اول سورت فاتح سے لے کر سورت البقرہ تک، پارہ اول سے پارہ تیسرا، رکوع 8واں۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ۔ ناظرین، آج کا یہ دوسرا ولاگ آپ کی خدمت میں پیش ہے، اور وہ غلطی سے پہلے بتا دیا کہ یہ جلد دوم نہیں، جلد اول ہی چل رہی ہے ابھی۔ معارف القرآن جلد اول اور 10ویں وجہ، اور آج دوسرا ولاگ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ وہ علوم و معارج ہیں، 10ویں وجہ اس کی کیا ہے؟ وہ علوم و معارف ہیں جن کا احاطہ نہ آج تک کسی کتاب نے کیا، نہ آئندہ مکان ہے کہ اتنے مختصر حجم اور محدود کلمات میں اتنے علوم و فنون جمع کیے جا سکیں، اور جو تمام کائنات کی دائمی ضروریات کو حاوی اور انسان کی زندگی کے ہر شعبہ اور ہر حال سے متعلق پورے مرتب اور بہترین نظام پیش کر سکیں، شخصی پھر عائلی زندگی سے لے کر قبائلی اور شہری زندگی تک، اور پھر عمرانیات اور اجتماعیات اور سیاست ملک کے ہر پہلو پر حاوی نظام پیش کر دے۔ ناظرین، پھر صرف نظری اور علمی طور پر نظام پیش کرنا ہی نہیں، عملی طور پر اس کا رواج پانا اور تمام نظامہائے دنیا پر غالب آ کر قوموں کے مزاج، اخلاق، اعمال، معاشرت اور تمدن میں وہ انقلاب عظیم پیدا کرنا جس کی نظیر نہ قرون اولیٰ میں مل سکتی ہے، نہ قرون اولیٰ میں مل سکتی ہے، نہ قرون ما بعد میں۔ یہ حیرت انگیز انقلاب کیا کسی انسان کی قدرت اور اس کی حکمت عملی کا نتیجہ ہو سکتا ہے، خصوصاً جب کہ وہ انسان بھی امی اور اس کی قوم بھی امی ہے۔ مخد رات سرا پر دہائے قرآنی، چہ دلبر نند کے دل می برند پہنانی۔ یہی وہ مہر العقول تاثرات ہیں کہ جن کی وجہ سے قرآن کو کلام الہی ماننے پر ہر وہ شخص مجبور ہے جس کی عقل و بصیرت کو تعصب و عناد نے بالکل ہی برباد نہ کر دیا ہو، یہاں تک کہ اس دور مادہ پرستی کے مسیح مصنفین جنہوں نے کچھ بھی قرآن میں غور و فکر سے کام لیا اور اس اقرار پر مجبور ہو گئے کہ یہ ایک بے مثل و بے نظیر کتاب ہے۔ فرانس کا مشہور مستشرق ڈاکٹر مارڈ ریس، جس کو حکومت فرانس کی وزارت معارف نے قرآن حکیم کی 62 صورتوں کا ترجمہ فرانسیسی زبان میں کرنے پر مامور کیا تھا، اس نے اعتراف کیا ہے کہ جس کا اردو ترجمہ جو اس نے اعتراف کیا ہے وہ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں اردو ترجمہ کے ساتھ۔ بے شک قرآن کا طرز بیان خالق جل و علا کا طرز بیان ہے، بلا شبہ جن حقائق و معارف پر یہ کلام حاوی ہے وہ ایک کلام الہی ہی ہو سکتا ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ اس میں شک و شبہ کرنے والے بھی جب اس کی تاثیر عظیم کو دیکھتے ہیں تو تسلیم و اعتراف پر مجبور ہوتے ہیں۔ 50 کروڑ مسلمان جو سطح زمین کے ہر حصے میں پھیلے ہوئے ہیں، ان میں قرآن کی خاص تاثیر کو دیکھ کر مسیح مشن میں کام کرنے والے بالاجماع اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ ایک واقعہ بھی ایسا پیش نہیں کیا جا سکتا جس میں مسلمانوں نے اسلام اور قرآن کو سمجھ لیا اور وہ کبھی مرتد ہوا یا قرآن کا منکر ہو گیا ہو۔ مسلمانوں میں تاثیر قرآنی کا یہ اعتراف اس مسیح مستشرق سے ایک ایسے دور میں ہو رہا ہے جبکہ خود مسلمان اسلام اور قرآن سے بیگانہ، اس کی تعلیمات سے دور، اس کی تلاوت سے غافل ہو چکے ہیں۔ کاش یہ مصنف اسلام اور قرآن کے اس دور کو دیکھتا جبکہ مسلمانوں کی زندگی کے ہر شعبہ میں قرآن کا عمل تھا اور ان کی زبانوں پر قرآن کی آیات تھیں۔ اس طرح دوسرے مسیح مصنفین نے بھی جو مصنف مزاج ہیں اسی قسم کے اعترافات کیے ہیں۔ مسٹر ولیم میور نے اپنی کتاب حیات محمد میں واضح طور پر اس کا اعتراف کیا ہے، اور ڈاکٹر شبلی شمیل نے اس پر ایک مستقل مقالہ لکھا ہے۔ ناظرین، انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں اس کا بقیہ حصہ پیش کیا جائے گا۔ یہ ویلاگ یہاں تک کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ بوجھ دے، آمین ثم آمین۔
بجا خاتم النبیین صلی اللہ